اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رات سوتے وقت جھٹکا لگنا یا ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے، یا ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے پاؤں کی انگلی سے پکڑ کے آپ کو ہلایا ہے، یا سوتے وقت اپنا نام سنائی دینا اور اچانک سے آنکھ کھل جانا لیکن کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہونا۔ عزیز دوستو، یہ ایسی نشانیاں ہیں جو کالے جادو کی سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یعنی آپ رات کو بالکل آرام سکون سے سوئے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، لیکن اچانک سے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو جھٹکا دیا ہے اور آپ ایک دم سے ہل جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کالے جادو کی نشانی ہے، اور یہ جادو جادوگر جنات کی مدد سے ہی کرتا اور کرواتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص جادوگر کے پاس جائے اور آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام دیکھ کے جادوگر کو بولے کہ اس شخص کا جینا بھی مشکل کر دو، تو عزیز دوستو، جادوگر ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ جن آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا سکون تباہ کر دے۔ سب سے پہلے آپ کی نیند پہ وہ قبضہ کرتا ہے، یعنی کہ جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کو جھٹکے لگاتا ہے کہ آپ فوراً اٹھ جائیں۔ اگر آپ جھٹکے سے نہیں اٹھتے تو وہ آپ کو پاؤں کی انگلی سے پکڑ کے ہلا کے اٹھاتا ہے۔ اگر آپ پھر بھی نہ اٹھیں تو وہ آپ کا نام پکار کے آپ کو اٹھاتا ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی نہ سنیں تو وہ آپ کا سانس روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات آپ لوگوں نے ایسا محسوس کیا ہوگا کہ اچانک سے آپ کا رات سوتے وقت سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ نیند نہیں آتی۔ تو عزیز دوستو، یہ کالے جادو کی ہی نشانی ہے، اور دن کے وقت یہی جن آپ کو سائے دکھاتا ہے یا کئی طرح کی آوازیں سنواتا ہے۔ بعض اوقات ایسی بھی آوازیں آتی ہیں جیسے آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ آپ کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو بات بات پہ غصہ آنا، ہر وقت لڑتے رہنا یا چڑچڑے رہنا، اگر غلطی آپ کی ہو پھر بھی غصے پہ قائم رہنا، اگر آپ بات بھی ٹھیک کر رہے ہوں لیکن اس انداز سے بات کرنا کہ اگلا آپ کی بات نہ مانے۔ اس طرح کی علامات جب آپ میں آنا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کریں کہ جس رات آپ کو جھٹکا لگنا شروع ہوا یا جس رات آپ کو جھٹکا لگا، تو کیا آپ نے سونے سے پہلے اپنے اذکار پڑھے تھے، جیسے کہ آیت الکرسی یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یا سورہ فلق اور سورہ ناس؟ اگر تو آپ نے یہ تمام صورتیں اور آیات پڑھی تھیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نیا نہیں ہے، اس جادو کو کیے ہوئے کم از کم 1 سے 1.5 سال ہو چکا ہے۔ اس طرح کے جادو کے علاج کے لیے آپ نے مدرجہ ذیل آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور اگر آپ یہ تلاوت خود نہیں کر سکتے تو آپ یہ کسی سے کروا کے بھی اپنے پہ دم کروا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ صفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ آپ جیسے ہی ان آیات کی تلاوت کریں گے یا تلاوت سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں یا آپ کو الٹی لگنے والی ہے، اور جیسے ہی آپ کو الٹی لگے گی آپ کا جادو مکمل طور پہ ٹوٹ چکا ہوگا۔ بعض اوقات یہ الٹی نہیں لگتی تو کم از کم 7 دن تک آپ نے ان آیات کی تلاوت ضرور سننی ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سے تیسرے دن مکمل طور پہ آپ کا جادو تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے 7 دن تک ان آیات کی تلاوت ضرور سننی یا کرنی ہے۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ ضرور پوچھیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق حزی یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب